محبت رسول کی مختصر سی تمہید سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں میں ایک مقناطیسیت سی پیدا کر دی ہے۔ کائنات کی مختلف چیزوں میں ایک مقناطیسیت پیدا کر دی ہے۔ یہ اگر بے جان چیزوں میں ہو کشش کہلاتی ہے، بے جان چیزوں میں ہو اسے کشش کہتے ہیں، جاندار چیزوں میں ہو اسے میلان یا میل کہتے ہیں۔ جب یہ میل یا میلان بڑھتا ہے پھر اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ محبت کی علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تعریفیں کی ہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طبیعت کا کسی شے کی طرف ایسا میلان جو لذت پر مشتمل ہو محبت کہلاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے محبت کی تعریف کی۔ فرماتے ہیں، المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ محبت نام ہے محبوب کی صفات کا محب میں داخل ہو جانا۔ محبوب کی صفات محب میں داخل ہو جائیں اسے محبت کہا جاتا ہے۔ حضرت رویم رحمہ اللہ ایک صوفی گزرے ہیں، انہوں نے محبت کی تعریف یوں کی، الموافقۃ فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں اپنے آپ کو محبوب کے موافق بنا دینا یہ محبت ہے۔ حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبت کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں، محبت کی حقیقت یہ ہے، ما لا تنقص بالجفا ولا تزید بالوفا، جو جفا سے کم نہ ہو وفا سے زیادہ نہ ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی نے کہا محبت نام ہے محبوب کی پسند کو پسند کرنے کا، خواہ خود کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اور محبوب کی ناپسند کو ناپسند کرنے کا، خواہ خود کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمہ اللہ نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا، المحبت حالۃ لا يعبر عنها مقالۃ۔ محبت ایک حال ہے، اس کی تعبیر قال سے نہیں ہو سکتی۔ ایک حالت کا نام ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی یافت محض وجدان سے ہوتی ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے، جذبہ عقل سے معلوم نہیں ہوتا، وہ وجدان سے معلوم کیا جاتا ہے۔ بہرحال محبت کی اپنے اپنے ذوق سے تعریفیں کی ہیں۔ یہ محبت جب بڑھتی ہے پھر اسے صوفیہ عشق کا نام دیتے ہیں۔ العشق تجاوز عن الحد فی المحبہ، محبت میں تجاوز عشق کہلاتا ہے۔ کسی نے یوں کہا، العشق عبارت عن افراط المحبت و شدتها، المحبت اذا اشتدت و قویت سمیت عشقا۔ محبت کی زیادتی، افراط، قوت اور مضبوطی صوفیاء کی اصطلاح میں عشق کہلاتا ہے۔ جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان کے اعتبار سے کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔
گویا اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے تکمیل ایمان کی علامت صرف اپنے ذات گرامی سے محبت کو قرار نہیں دیا کہ میرے ساتھ محبت سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے محبت نہیں، سب سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ زیادتی محبت کا تقاضا کیا گیا اور اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اگرچہ علماء کو اس پہ کچھ اشکالات بھی ہیں، لیکن جب صوفیہ کی اصطلاح کو سامنے رکھا جائے تو لا مناقشۃ فی الاصطلاح، تمام اعتراضات دم توڑ جاتے ہیں۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر چند ایک باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان کے اعتبار سے کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے میری ذات کے ساتھ من والدی ہی، اپنے والدین سے، وولدی ہی، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی۔ سوال یہ ہے، ہم نے اللہ کے آخری نبی کو دیکھا نہیں، والدین کو دیکھا ہے، اولاد کو دیکھا ہے، اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا ہے، دوست احباب کو دیکھا ہے، کیا ان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بن دیکھی محبت دیکھے ہوں سے بھی زیادہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ محض محبت کا مطالبہ نہیں، تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت کا مطالبہ ہے، غالب محبت کا تقاضا اور ڈیمانڈ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محبت غیر نبی سے بھی ہوتی ہے، خواہ وہ والدین کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، رشتہ داروں اور دوست احباب کی صورت میں ہو۔ اگر اللہ کے نبی سے بھی محبت ہی کا حکم ہوتا تو انسانی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک جانب اللہ کے نبی کا حکم ہوتا، دوسری جانب غیر نبی کی خواہش ہوتی، اب اس کو مانا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ کسی ایک کو منتخب کرنا، ترجیح دینا محب کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اس کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حضور کی محبت کو غالب رکھنا۔ جب حضور کے حکم کے سامنے کسی دوسرے کا حکم آئے گا، نبی کے حکم کے برخلاف ہوگا، تو نبی کی محبت کا غلبہ کہے گا سب کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کے حکم کو ہر حال میں پورا کرو۔ ایک حکمت یہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں گھروں میں یہ بات چلتی ہے، بیٹا داڑھی نہ رکھنا تیری منگنی نہیں ہوگی، داڑھی نہ رکھنا تیری منگنی نہیں ہوگی، شادی سے پہلے تو رکھنا ہی نہ۔ آج کا معاشرہ نہ جانے کس سمت پہ چل رہا ہے، داڑھی نہ رکھو۔ اب والدین کی، گھر والوں کی ڈیمانڈ ہے داڑھی نہ رکھو، یا آنے والی کہہ دیتی ہے داڑھی نہ رکھو۔ اللہ کا نبی فرما گیا کہ داڑھی رکھو، اوفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، اللہ کے نبی فرما گئے۔ اب اگر گھر والوں کی طرح نبی سے بھی محبت ہی ہوتی تو یہ ادھر جاتا یا ادھر جاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا نبی کی محبت کو غالب رکھو، نبی کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا، باقیوں کا حکم ٹھکرانا آسان ہو جائے گا جو نبی کے حکم کے خلاف ہوگا۔ ایک حکمت اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت کا تقاضا نہیں کیا بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا کیا ہے۔ دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ دوسری وجہ اس کی یہ ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو انعام کرنے والے سے بھی محبت کرے اور جو اس نے انعام کیا ہو اس سے بھی محبت کرے، منعم اور انعام دونوں سے محبت کرے۔ جتنا بڑا منعم اتنی زیادہ اس سے محبت، اللہ سے بڑا
ہمارے لیے منعم اور محسن کوئی نہیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے بڑھ کر محبت کسی سے نہ ہو۔ پھر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں، یہ بھی اللہ کا انعام اور احسان ہے، نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے۔ قوت سماعت عطا کی، یہ بھی انعام اور احسان ہے، ورنہ ہم بہرے ہوتے۔ اولاد عطا کی، اللہ کا انعام اور احسان ہے، ورنہ ہم ابتر اور لا ولد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا کیے، نہ عطا کرتا تو اپاہج اور معذور ہوتے۔ بے شمار احسانات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انسان انہیں احاطہ تحریر و بیان میں نہیں لا سکتا۔ کوئی بھی اللہ کی نعمت بظاہر ایک لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک نہیں، ان گنت نعمتوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ آنکھ بظاہر ایک نعمت ہے، لیکن ان گنت نعمتوں پہ مشتمل ہے۔ کتنی نعمتیں ہم آنکھ سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان اللہ کا انسانیت پہ کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بدل انعام کیا اہل ایمان پر جب ان میں اپنا ایک رسول، سب سے بڑا رسول بھیجا۔ تو حضور کی ذات گرامی اللہ کا انعام ہی نہیں، سب سے بڑا انعام ہے۔ اور عقل مند وہ ہے جہاں انعام کرنے والے سے محبت کرے، اس کے کی ہوئی نعمت سے بھی محبت کرے۔ اور سب نعمتوں میں بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، اس لیے پھر اس سے محبت ہی نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ محض محبت کا تقاضا نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا ہے۔ اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے قربت اور حق کی بنیاد پر۔ جو جتنا قریب ہوگا اس سے اتنی ہی محبت ہوگی، جو جتنا قریب ہوگا اس سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال ہمارے اتنے قریب ہیں کہ ہم خود بھی اتنے اپنے قریب نہیں ہیں جتنے حضور قریب ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے قریب ہیں، ہمیں اپنی جانوں پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے جو حضور کو ہماری جانوں پر حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہیں۔ حضور کو اہل ایمان پر ان سے بھی بڑھ کر حق حاصل ہے۔ اللہ کے نبی اتنے قریب ہیں۔ حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے نہر میں کود کر مر جائے تو حرام ہے، خودکشی ہے، لیکن اللہ کا نبی فرما دے تو واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے نظر آتش ہو کے جل جائے، آگ کی نظر اپنے آپ کو کر دے، حرام ہے، خودکشی ہے۔ اللہ کا نبی کہہ دے تو لازم اور واجب ہے۔ خود مرے تو حرام، اللہ کا نبی فرمائے تو لازم اور واجب۔ آخر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں پہ خود وہ حق نہیں رکھتے
جو اللہ کا نبی ہماری جانوں پہ حق رکھتا ہے، ہمیں وہ حق ہی نہیں کہ ہم اس جان کو کھپائیں، لیکن اللہ کے نبی کو یہ حق حاصل ہے، وہ فرما دے تو پھر ایک سانس نہ بچائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ تیسری وجہ ہے۔ محبت قربت کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری جانوں کے ہم سے بڑھ کر قریب اللہ کے رسول ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ سے بڑھ کر، والدین تو جسم دیگر است، اولاد جسم دیگر است، دوسرا جسم ہے، اپنی جان، ہمیں اپنی جانوں پر وہ حق حاصل نہیں، اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں جتنے اللہ کے نبی ہماری جانوں کے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی کو جتنا ہم پہ حق حاصل ہے، اس وجہ سے جب قرابت سب سے زیادہ حضور کی ہے تو محبت بھی سب سے زیادہ حضور سے ہونی چاہیے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ محض محبت کا تقاضا نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا ہے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنا سنت اللہ ہے، سب سے بڑھ کر محبت کرنا عادت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چند ایک مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کو انبیاء سے محبت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن امام الانبیاء کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت تھی، ہے، رہے گی۔ انبیاء سے محبت، خاتم الانبیاء سے سب سے بڑھ کر محبت، یہی وجہ ہے انبیاء کو محض نبوت عطا کی، آپ کو جہاں نبوت عطا کی ساتھ ختم نبوت بھی عطا کی۔ انبیاء کو صرف امت عطا کی، آپ کو صرف امت ہی نہیں بلکہ خیر الامت عطا کی۔ رسولوں کو اپنی کتاب بخشی، آپ کو جو وحی بخشی وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں اللہ کی کلام بھی کہلائی، اس لیے کہ محبت ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ انبیاء کو امت کا نبی بنایا، حضور کو انسانیت کا نبی بنایا۔ انبیاء کا کلمہ امتوں نے پڑھا، امام الانبیاء کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا۔ انبیاء نے امامت امتوں کی کروائی، امام الانبیاء نے امامت نبوتوں کی کروائی۔ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، انبیاء کو محض شفاعت کا اعزاز ملا، امام الانبیاء کو شفاعت کبریٰ عظمیٰ کا تاج ملا۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں ہوا، امام الانبیاء کا معراج انعام کی صورت میں ہوا۔ انبیاء کا معراج فرش زمیں پہ ہوا، خاتم الانبیاء کا معراج عرش بری پہ ہوا۔ محبت ہی نہیں، سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ تو سنت اللہ یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ رسول خدا کے ساتھ محض محبت ہی نہیں بلکہ غالب محبت، جس کے لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور اس کی پانچویں وجہ کیا ہے؟ آئیے پانچویں وجہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور کے ساتھ محض محبت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا ہے۔ محض محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کرتا ضرور ہے کیونکہ محبت کو پروردگار نے انسانی طبیعت میں شامل کیا ہے، انسانی فطرت میں شامل کیا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا محبت خدا سے ہو، مصطفیٰ سے ہو یا پھر کسی سے بھی ہو، محبت خدا سے ہو، مصطفیٰ سے ہو یا پھر کسی سے بھی ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ دل تو بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، لاکھ بچا اس کو تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، اس نے محبت کو بھی صحیح رخ پہ ڈالا ہے، محبت کو بھی صحیح سمت پہ ڈالا ہے۔
اور اللہ کے نبی نے محبت کرنے کا بھی صحیح طریقہ بتایا ہے، جسے کسی نے یوں قلم بند کیا: محمد مصطفیٰ کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور علماء امت نے محبت کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں۔ یا تو محبت حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، نمبر 2 یا پھر محبت عظمت اور کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، نمبر 3 یا پھر محبت حسن سلوک اور احسان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ محبت کے 3 اسباب ہیں، چوتھا کوئی سبب نہیں ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوبصورت شے کو پسند کرتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں وہ شکل نہیں عقل دیکھتے ہیں کہ کتنی عقل کا مالک ہے، کتنے کمالات کا حامل ہے، کتنی عظمتوں والا ہے۔ تو محبت کا ایک سبب محبوب کا حسن و جمال، دوسرا سبب عظمت اور کمال، تیسرا سبب حسن سلوک اور احسان کہ میرا محسن کون ہے، نہ شکل دیکھی نہ عقل دیکھی، میرا محسن کون ہے، جس کے احسانات ہو اسے آدمی دل دے دیتا ہے، جس کے احسانات ہو اس کا خاتم بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ محبت کے یہ 3 اسباب ہیں، اگر کسی میں پہلا سبب ہے باقی 2 نہیں، اگر کسی میں دوسرا ہے تو پہلا اور تیسرا نہیں، اگر کسی میں تیسرا ہے تو پہلے 2 نہیں، اور اگر کسی میں تینوں بھی ہیں تو بطری کے کمال نہیں۔ دھرتی کائنات پہ اللہ نے ایک ہستی ایسی پیدا کی، اس میں محبت کے 3 اسباب کو جمع کر دیا۔ وہ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ محبت کے 3 اسباب حضور کی ذات گرامی میں جمع ہے۔ نبی کے پاس حسن و جمال بھی ہے، عظمتیں اور کمالات بھی ہیں، حضور کے پاس حسن سلوک اور احسانات بھی ہیں۔ اللہ نے 3 اسباب کو حضور میں جمع کر کے کہا کوئی عقل مند ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے مصطفیٰ سے محبت نہ ہو، اس کی محبت کا کوئی بھی معیار کیوں نہ ہو وہ مصطفیٰ کی ذات گرامی میں ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یہاں سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر کوئی حضور سے محبت کرے، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ اس کے لیے ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ محبت کے 3 اسباب، محبت کے 3 معیار، محبت کی 3 وجوہ اللہ نے اپنے نبی میں جمع کر کے انسانیت کو یہ میسج دیا کہ حضور کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہونی چاہیے، اس کی محبت کا کوئی بھی معیار ہو اسے مصطفیٰ میں ملے گا۔ پھر سب سے بڑھ کر وہ محبت کا معیار مصطفیٰ میں ہے۔ حضور جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں، حضور جیسے کمالات کسی کے نہیں، حضور جیسے احسانات پوری انسانیت پہ کسی کے نہیں۔ جب سب سے بڑھ کے حسین بھی مصطفیٰ ہے، سب سے بڑھ کے باکمال بھی مصطفیٰ ہے، سب سے بڑھ کے انسانیت کے محسن بھی مصطفیٰ ہے، یہ 3 معیار محبت کے سب سے بڑھ کر جب حضور میں پائے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا محبت بھی حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے اپنی محبتیں نبی کی محبت پہ قربان کی ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ محبت کے 3 اسباب اللہ کے نبی میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سبب حسن و جمال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسن و جمال عطا کیا، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کیا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو عطا کیا، نہ آپ کے بعد اللہ کسی کو عطا کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ ختم ہیں، بالکل اسی طرح کمالات کے تمام مرتبے محمد مصطفیٰ پہ ختم ہیں۔ روشنی کے تمام مراتب کی سورج پہ انتہا ہے تو کمالات کے تمام مراتب کی محمد مصطفیٰ پہ انتہا ہے، آقا پہ انتہا ہے۔ زہد و ورع کی آقا پہ انتہا ہے، علم و حکمت کی آقا پہ انتہا ہے، سخاوت و شجاعت کی آقا پہ انتہا ہے۔
عدالت و شرافت کی آقا پہ انتہا ہے، فہم و ذکا کی آقا پہ انتہا ہے، جود و سخا کی آقا پہ انتہا ہے، بندہ نوازی کی آقا پہ انتہا ہے، غریب پروری کی آقا پہ انتہا ہے، انوارات و برکات کی، معجزات و مبشرات کی، غزوات و فتوحات کی، جلوت و خلوت کی، سیرت و صورت کی، سنت و شریعت کی، سب سے بڑا کمال نبوت ہے، آقا پہ انتہا ہے مقام نبوت کی، ہر کمال کی حضور پہ انتہا ہے، حسن و جمال بھی ایک کمال ہے، اس کی بھی مصطفیٰ پہ انتہا ہے، حضور جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، یہی وجہ ہے دربار نبوت کے سب سے بڑے شاعر جنہیں علامہ ابن حجر نے سب سے بڑا شاعر قرار دیا، وہ فرماتے ہیں دیوان حسان میں ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن و جمال کے اظہار میں یوں لب کشا ہوئے کہ احسن من کلم ترکت عینی، احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی، آقا آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ دھرتی پہ آیا مگر حسان نے نہ پایا، بلکہ نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے اجمل من کلم تلد النساء، آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پھر یہی نہیں آپ شکل کے اعتبار سے حسین تھے، آپ صورت کے اعتبار سے بہترین تھے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو صورت کے اعتبار سے بھی بہترین رکھا، سیرت کے اعتبار سے بھی بہترین رکھا، صورت میں جمال رکھ دیا، سیرت میں کمال رکھ دیا، نہ صورت میں عیب ہے نہ سیرت میں عیب ہے، محمد ہر اعتبار سے لا ریب ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کی صورت میں کوئی عیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا کافر آپ کی شکل و صورت میں نقص نہیں نکال سکا۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر مصطفیٰ کے حسن اور آپ کے کمالات کا تذکرہ یوں کر گئے، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی عصمت للارامل، میرے بھتیجے کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس چہرے کی برکت سے آسمان سے باران رحمت برستی ہے، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی، یہ یتیموں کا سہارا ہے، میں نے کھانے کو اسے دیا اس نے یتیموں میں بانٹ دیا، میں نے پینے کو اسے دیا اس نے یتیموں میں تقسیم کر دیا، میں نے پہننے کو اسے دیا اس نے یتیموں کو پہنا دیا، سمال الیتامی عصمت للارامل، یہ بیواؤں کا آسرا ہے، اشاعت دین کی غرض سے متعدد حکمتوں کی بنا پر اس نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن 11 میں سے 10 شادیاں بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے کی ہیں، بیان جواز کے لیے محض ایک شادی ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے، اس نے شادیوں میں بھی بیوہ کو سہارا دیا ہے، اس نے نکاح کر کے بھی مطلقہ کو سہارا فراہم کیا ہے، چھتری بخشی ہے، سمال الیتامی عصمت للارامل، تو اللہ کے نبی ہر عیب سے پاک، نبی کی صورت میں بھی عیب نہیں، نبی کی سیرت میں بھی عیب نہیں، یہ اجتماع کیسے ہو گیا؟ صورت و سیرت کے حسن کا حضرت حسان بن ثابت اپنا تصور پیش کرتے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ایسے ہوا خدا نے مصطفیٰ کو بنایا ویسے، مصطفیٰ نے چاہا جیسے۔ یہ نہیں بھائی، یہ پھینکنے نہیں، یہ آلے میں آپ کا میراثی نہیں، وہ نعت خواہ ہیں میراثیوں کی طرح پھینکیں آپ ان پہ جتنے مرضی، نہ انہیں شرم آتی ہے کہ وہ منع کریں، اکٹھے کرتے ہوئے تو توجہ لوگوں کی بڑھتی ہے، جب کوئی پھینکے اس وقت توجہ نہیں لوگوں کی بڑھتی، تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہی تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایسا رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسا ہم باراتوں میں کرتے ہیں، جیسا ہم عیش و عشرت کی مجالس اور ایسے پیسوں کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں،
اللہ عزت عطا فرمائے، عزت سے بڑی کوئی شے نہیں۔ یہ کنجریوں کے اوپر پیسے پھینکنے کا طرز ہے جو ہم نے مسجد میں بھی آ کے نہیں چھوڑا۔ توجہ کیجئے، عرض یہ کر رہا ہوں، محبت کا پہلا سبب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ اللہ نے جیسا حسن اپنے نبی کو عطا فرمایا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام پر۔ حضرت عائشہ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت کے 13 صفحہ پہ لکھا، مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ کے 281 صفحہ پہ لکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج اور آفتاب ہمارا ہے، ایک آسمان کا ہے، شمسی خیر من شمس السماء، میرا آفتاب آسمان کے آفتاب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا آفتاب فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا آفتاب فجر کے بعد طلوع نہیں ہوتا بلکہ جب سے طلوع ہوا ہے وہ غروب ہوا ہی کب ہے کہ دوبارہ طلوع ہو۔ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا آفتاب فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے، عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، یہ آمینہ کے لال کا حسن ہے۔ کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے حسن کے اظہار کے لیے اسے چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، اسے ستاروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مصطفیٰ کو سورج سے تشبیہ ہی نہیں دی بلکہ سورج سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ نبی کا حسن و جمال ہے۔ سورج کا ایک مطلع ہے، ایک مغرب ہے، حضور کا مطلع تو ہے، مغرب نہیں ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بڑھتا ہے بڑھ کے گھٹ جاتا ہے، یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ بڑھتا ہے بڑھ کے گھٹ جاتا ہے، یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور کہتا ہوں، عقیدے کی حفاظت خود کرنا، اسے گراہن بھی پکڑ لیتا ہے، اسے گراہن بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ چونکہ شافی محشر ہے، پکڑے ہوئے بھی چھوڑا دیتا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے، نبی کے حسن و جمال کا ایک اور انداز فرماتے ہیں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، یثرب کی سرزمین پر حضور نے قدم رنجہ فرمائے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے مصطفیٰ کو استقبالیہ دیا، اور استقبالیہ میں انہوں نے ترانہ کون سا پیش کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، سارے ترانے کی تفصیل میں نہیں جاتا، گھنٹے بیت سکتے ہیں۔ ایک نکتہ حسن مصطفیٰ پہ آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، مصطفیٰ کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر کوہ ودا کی گھاٹیوں سے
بدر طلوع ہوا ہے. بدر عربی میں چاند کو کہتے ہیں. علماء عربیت اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اگر چاند کو عربی میں بدر کہتے ہیں تو چاند کو عربی میں قمر بھی کہتے ہیں. اقتربت الساعہ وانشق القمر. اگر چاند کو عربی میں بدر کہتے ہیں تو چاند کو عربی میں ہلال بھی کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے ان بچیوں نے مصطفیٰ کو قمر نہیں کہا, مصطفیٰ کو ہلال نہیں کہا, مصطفیٰ کو بدر کہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء عربیت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ چاند جب نکلتا ہے ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے اسے اس وقت ہلال کہتے ہیں. جب تھوڑا آگے بڑھتا ہے پھر اسے قمر کہتے ہیں. اور چاند کو بدر کب کہتے ہیں؟ جب وہ 14ویں شب میں داخل ہوتا ہے. جب چاند اپنی 14ویں تاریخ میں داخل ہو جاتا ہے پھر عربی اعتبار سے اسے بدر کا نام دیا جاتا ہے. اور 14ویں کا چاند اپنے نور کو مکمل کر لیتا ہے. حسن و جمال اپنی تابانیاں ذوافشانیاں مکمل پا لیتا ہے. اس کا حسن کمال کو پہنچ جائے اسے بدر کہتے ہیں. تابانی کمال کو پہنچ جائے اسے بدر کہتے ہیں. اس کی روشنی نورانیت اور اجالا جب کامل ہو جائے پھر اسے بدر کہتے ہیں. بچیاں اگرچہ چھوٹی ہیں انہوں نے فہم و فراست کی انتہاؤں کو نہیں چھوا. بچیاں اگرچہ چھوٹی ہیں انہوں نے عقل و شعور کے کمال کو نہیں پہنچی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کا حسن واضح ہی اتنا کر دیا تھا, اپنے نبی کو حسن دے ہی اتنا دیا تھا کہ ان معصوم بچیوں نے بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے نبی کو کہا طلع البدر علینا, کہ جیسے 14ویں کے چاند کی تابانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی مصطفیٰ کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. حسن کائنات, حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی. حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی, جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. کیا کہنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے حسن کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے حسین و جمیل, نبی کا چہرہ اتنا صاف کہ نبی کے چہرے میں سورج چلتا ہوا نظر آتا تھا جیسے آئینہ میں سورج چلتا دکھائی دیتا ہے. شمائل ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کا چہرہ اتنا صاف تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا کہ سورج نبی کے چہرے پہ چل رہا ہوتا تھا. حسن مصطفیٰ کے کیا کہنے. حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ, اگر تو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تو تو کہتا میں نے چمکتے سورج کو دیکھ لیا ہے. کیا کہنے حسن مصطفیٰ کے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف, کیا نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ فرمایا واللہ لا, اللہ کی قسم نہیں. اس سے یہ کوئی مثال حسن مصطفیٰ کی وضاحت کے لیے مناسب نہیں. واللہ لا, اللہ کی قسم نہیں. بل کان مثل الشمس والقمر, وہ تو آفتاب و مہتاب کی طرح روشن تھا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات اپنے گھر سے اٹھا, مسجد کی سرزمین کی جانب لپکا تاکہ جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکاؤں اور انسانیت کو یہ پیغام اور میسج ملے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت جابر کہتے ہیں میں مسجد کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا. مسجد کی سرزمین پہ پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں, زمانہ سو رہا ہے لیکن آمینہ کا لال مسجد میں اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے. زمانہ سو رہا ہے, نبیوں کا نبی رو رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی مصطفیٰ کے قریب ہوا میرے قدموں کی آہٹ کو جناب محمد مصطفیٰ نے سنا تو محمد مصطفیٰ نے میری جانب مڑ کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, نبی کے وضحا کے چہرے پہ
واللیل کی زلف سایہ فگن تھی. مصطفیٰ نے جب والضحیٰ کے چہرے سے واللیل کی زلفوں کو ہٹایا تو مجھے ایسے لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عشق و محبت کے جذبات قابو میں نہ رہے. میں نے کہا چاند کو اپنی تابانیوں پہ ناز ہے, میں ذرا دیکھوں تو صحیح مصطفیٰ کے سامنے اس کے حسن کا عالم کیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے موازنہ شروع کر دیا. میں نے اسے بھی دیکھا, میں نے اسے بھی دیکھا, میں نے ادھر بھی دیکھا, میں نے ادھر بھی دیکھا, میں نے یہاں بھی دیکھا, میں نے وہاں بھی دیکھا. میں نے ایک بار نہیں 100 بار دیکھا, بار بار دیکھا. بلاخر میرے ضمیر نے کہا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ یہ آمنہ کا لال آسمان کے چاند سے کہیں حسین ہے. حضرت جابر کے جذبات محبت کو کسی نے یوں قلم بند کیا, گویا حضرت جابر کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے. کیا کہنے حسن مصطفیٰ کے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسا حسن نبی کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ بھی گرتا تھا, یوں لگتا تھا جیسے سنگ مرمر سے موتی جھڑ رہا ہو. فرماتے ہیں کان ارکہ اللؤلؤ نبی کا تو پسینہ بھی موتیوں کی طرح چمکدار تھا. یہ حسن و جمال کیا کہنے. اگر کسی کی محبت کا معیار حسن و جمال ہو تو مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین و جمیل اس پوری کائنات میں کوئی نہیں آیا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بڑی انوکھی بات لکھی. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے پورے حسن کو ظاہر نہیں کیا. اللہ نے اپنے نبی کے پورے حسن کو ظاہر نہیں کیا. اگر پروردگار اپنے نبی کے پورے حسن کو ظاہر کر دیتے تو دنیا کی کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ چہرہ مصطفیٰ کی رخ مجتبیٰ کی ایک جھلک بھی برداشت کر پاتا. ایک جھلک بھی ناقابل برداشت تھی. پورا حسن اللہ نے ظاہر نہیں کیا, لیکن پھر بھی عالم یہ تھا کہ ادھر حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں, ادھر حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں, اور ادھر چاند کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر. ادھر چاند کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو رأینا حسن محمد لو رأینا حسن محمد یقتلن انفسہن. اگر وہ دیکھ لیتی کون, اگر وہ دیکھ لیتی کون جنہوں نے حسن یوسف کا دیکھا. کسے؟ حسن محمد, میرے محمد کے حسن کو. کیا ہوتا؟ یقتلن انفسہن, وہ پورے نہ کاٹتی پوری کٹ جاتی, پورے نہ کاٹتی. یقتلن انفسہن, پوری کٹ جاتی. ایسا حسن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے, نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو, طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, قاسم العلوم والخیرات, منبع فیوز و برکات, صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. یوں رقم تراز ہوئے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا.
کیا کہنے حسن مصطفیٰ کے حفیظ جلندری صاحب تڑپے کہ آقا تیری سیرت تیری صورت، تیری سیرت تیری صورت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورانی۔ اور امام العصر حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ منہاج التبلیغ میں یوں رقم تراز ہوئے کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، تجھی کو خلاتے یکتا یہ عالم ملا حق سے، اور تیرے ہی جسم پہ موضوع بقائے بے مثالی ہے۔ سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ برگ گل میں یوں رقم تراز ہوئے، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور کسی نے یوں کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگیں، پلکیں ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ اگر کسی کی محبت کا معیار حسن و جمال ہو، مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، تو پھر محبت مصطفیٰ سے بڑھ کے کسی حسین سے کیوں کر ہو؟ یہ محبت کا پہلا معیار ہے، مصطفیٰ میں بطریق عتم پایا جاتا ہے۔ آئیے دوسرے معیار کی جانب پڑھتے ہیں۔ محبت کا دوسرا معیار کیا ہے؟ عظمت اور کمال۔ عظمت اور کمال بھی جتنی مصطفیٰ کے ہاں ہے کسی کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اشاروں میں چند کمالات نبوت کے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی کے کمالات کا کیا کہنا، آپ وجوداً مقدم ہیں، ظہوراً مؤخر ہیں، حصول نبوت کے اعتبار سے اول ہیں۔ آپ کے کمالات کے کیا کہنے، ولد مختوناً، آپ مختون پیدا ہوئے۔ جب مصطفیٰ دھرتی پہ تشریف لائے تو ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ ولد مختوناً، پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ ما بقا ظلہ علی الارض، اللہ نے آپ کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑنے دیا تاکہ سائے پہ بھی کسی کا قدم نہ آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، اللہ نے نبی کے بول و براز کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، نبی کے جست اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہیں بیٹھی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آمنہ کے لال کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہیں ہوئے۔ ولم یتصاعب قط، نبی کو جمائی بھی کبھی نہیں آئی۔ لم یہدب دابۃ رکبہا قط، جس سواری پہ مصطفیٰ نے قدم رکھ دیے اس نے نافرمانی کبھی نہیں کی۔ کانا اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے کوئی کتنا ہی لمبے قد کا مالک کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ ہر ایک سے لمبے نظر آتے، باوجود کہ نبی کا قد درمیانہ تھا۔ شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی کا قد اور جسم درمیانہ تھا۔ لیس بالطویل، نہ گھنا لمبا، ولا بالقصیر، نہ گھنا چھوٹا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی متوسط الجسم تھے، لیکن کمال آپ کا یہ تھا کوئی کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہوتا مصطفیٰ اس سے بھی لمبے نظر آتے۔ کیا کہنے کمالات نبوت کے، نبی کا کمال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف جلد اول میں روایت ذکر کی ہے، جب مصطفیٰ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ اپنے باندھتے نماز کے لیے تو جیسے آگے سے دیکھتے
دیکھتے اللہ پیچھے سے دیکھنے کے سلسلے کو جاری کر دیتے، جب تک سلام نہ پھیر لیتے مصطفیٰ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے آگے سے دیکھتے۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے آگے سے دیکھتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی میں روایت ذکر کی، نبی کے ایک اور کمال کو ذکر کیا۔ مصطفیٰ کا ایک کمال اور عظمت یہ بھی ہے، جب مصطفیٰ سوتے آپ کی آنکھیں تو سوتی تھیں لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ امام بخاری لکھتے ہیں تنام عیناہ ولا ینام قلب، جب مصطفیٰ سوتے آپ کی آنکھیں سوتی دل اس وقت بھی بیدار رہتا۔ یہی وجہ ہے جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، آپ کی وفات حسرت آیات ہوئی، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب نبی کی مراد علی کا داماد ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ تھی، محقق علماء فرماتے ہیں صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، نبی کی آنکھیں سو جاتی تھیں، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا تھا۔ یہ نبی کے کمالات ہیں۔ اگر کمالات کی دنیا میں دیکھا جائے مصطفیٰ سے باکمال ہستی کوئی نہیں۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اللہ نے اپنے نبی کو سلسلہ انبیاء میں سب سے آخر میں بھیجا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہ جانے اس کی کتنی حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ حکمت بدیہی ہے جو محتاج دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا، سلسلہ انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لائے تاکہ دنیا دیکھ لے اللہ نے جو کمالات انبیاء کو فردن فردن عطا فرمائے وہ سب کے سب امام الانبیاء میں یکجا فرمائے۔ حضرت آدم کا خلق، حضرت شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل کا ایثار، حضرت لوط کی حکمت، حضرت صالح کی فصاحت، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، عیسیٰ کا زہد، حسن یوسف، سلطنت سلیمان، لہن داودی، الغرض تمام انبیاء کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے وہ سب کے سب امام الانبیاء میں یکجا کیے۔ اگر کوئی شخص حضور کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے تو آدم تا عیسیٰ پورا سلسلہ انبیاء دیکھے، اگر سب کے کمالات کو ایک جگہ سمٹا ہوا دیکھنا چاہے تو اکیلے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ بانی دار العلوم حجت الاسلام والمسلمین حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور کسی نے یوں کہا کہ آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کے کمالات ہیں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ ضلالت کو ہدایت میں بدلا ہے، مصطفیٰ کا کمال ہے جہالت کو علمیت میں بدلا ہے، بغاوت کو اطاعت میں بدلا ہے، شقاوت کو سعادت میں بدلا ہے، اجنبیت کو اپنائیت میں بدلا ہے، جفا کو وفا میں بدلا ہے، رہزن کو رہبر بنایا ہے، ظالم کو عادل بنایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے صنم پرستوں کو صمد پرست بنایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے اندھیرے کو اجالا کیا ہے، ظلماتم بازوہا فوق باز کے منظر کو توڑا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور کی جانب روح کو موڑا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کیا خوب کہا کہ آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ
گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، اور تو اور ہندو نہ رہ سکے۔ ہری چند اختر ایک ہندو شاعر ہے، جب مصطفیٰ کے کمالات کا اس نے مطالعہ کیا تو لکھنے پہ مجبور ہوا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اگر محبت کا معیار کمال ہو، مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں۔ جب سب سے باکمال ہستی حضور کی ہے تو پھر سب سے بڑھ کر محبت کسی اور سے کمال کی وجہ سے کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ محبت کا تیسرا سبب کیا ہے؟ محبت کا تیسرا سبب حسن سلوک اور احسان ہے، اور حسن سلوک اور احسان میں بھی پوری انسانیت میں مصطفیٰ کی ذات گرامی سب سے آگے ہے۔ کائنات مصطفیٰ کے بارے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیا امکا پر۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے کاروان مدینہ میں لکھا ہے، یہ جگن ناتھ آزاد ہندو کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ کے احسانات کا تذکرہ وہ کر رہا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیا امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر محسن اس پوری کائنات کی نبی کی ذات گرامی ہے، نبی کی ذات گرامی ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ یہ نبی کے احسانات ہیں، جس نے ذرے کو صحرا کیا، قطرے کو دریا کیا، غلاموں کو آقا کیا۔ یہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کائنات کی کایا پلٹ دی، قومیت، علاقائیت، لسانیت کے تعصبات سے ہٹا کے سب کو بھائی بھائی بنایا، انسان کو اس کی حقیقی منزل سے روشناس کرایا، بچیوں کو زندگی کی نعمت عطا ہوئی۔ نبی کی آمد سے عورت کو حق وراثت میں شریک کیا گیا۔ نبی کی آمد سے اللہ کے نبی کے کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ دو مرتبہ میم اچھا۔ تو سب سے بڑی محسن ہستی اللہ کے بعد اس پوری کائنات کی رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ چچا کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیا، کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کا راستہ پکڑ لیا۔ حضور سے بڑھ کے محسن کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے جفا کی، نبی نے وفا کی۔ نبی سے بڑھ کے محسن کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے ستم کیا، مصطفیٰ نے کرم کیا۔ مصطفیٰ سے بڑھ کے محسن کون ہو سکتا ہے؟
لوگوں نے ظلم کیا، مصطفیٰ نے عدل کیا۔ مصطفیٰ سے بڑھ کے محسن کون ہو سکتا ہے؟ کہنے والے نے کہا راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مرفت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت و دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کی محبت کا معیار حسن سلوک اور احسان ہو، مصطفیٰ سے بڑھ کر احسان کرنے والی ہستی کوئی نہیں۔ اپنے بیگانے سب جس کے بارے احسان تلے دبے ہوئے ہیں اسے ہی رحمت للعالمین کہتے ہیں، اسے ہی رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا حضور کے ساتھ محبت ہی نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کیوں؟ اس وجہ سے کہ محبت کا جو بھی سبب قرار دیا جائے، جس شے کو بھی محبت کا معیار متعین کیا جائے، مصطفیٰ سے بڑھ کر وہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو پھر اس کی وجہ سے جو محبت نتیجتاً ظاہر ہوتی ہے وہ بھی مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے، تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک والدین، اولاد، پوری انسانیت سے بڑھ کے حضور کی ذات گرامی سے اسے محبت نہیں ہو جاتی۔ اب میں نیا عنوان نہیں چھیڑنا چاہتا، صحابہ کا ایمان اتنا کامل و مکمل تھا کہ اللہ نے بعد والوں کے لیے نبی کے ایمان کو سیمپل قرار دینے کی بجائے، نمونہ، معیار، آئیڈیل، اسوہ قرار دینے کے بجائے نبی کے صحابہ کے ایمان کو سیمپل قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس وجہ سے کہ وہ کامل اتنا تھا، انہوں نے اپنے والدین کی محبت نبی کی محبت پہ قربان کی، اپنی اولاد کی محبت نبی کی محبت پہ قربان کی، اپنے دوست احباب والناس اجمعین کی محبت نبی کے محبت پہ قربان کی، حتیٰ کہ انہوں نے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی عزیز سمجھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا نے سور من حیات صحابہ میں لکھا ہے جب خبیب بن عدی کو تختہ دار پہ لٹکایا جانے لگا، خبیب بن عدی سے ایک کافر نے کہا زبان سے ایک بات اگر تو کہہ دے تیری جان بخشی جا سکتی ہے۔ پوچھا کون سی بات؟ کہنے لگے ایک دفعہ کہہ دے کہ اگر میری جگہ پہ میرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے تو مجھے یہ بات پسند ہے، اتنا کہہ دے، کھڑا کسی نے نہیں کرنا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت خبیب بن عدی کہنے لگے ظالم تو یہ کون سی بات کرتا ہے؟ نبی کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے اور بدلے میں ہماری جان بچ جائے، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے، ہم اپنی جان دے کے بھی نبی کے قدموں میں کانٹے کا چبھنا گوارا نہیں کرتے۔ کہنے لگے بڑی تکلیف ہوگی، تختہ دار ہے۔ وہ کہنے لگے پرواہ ہی کوئی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تختہ دار پہ لٹک گئے، رخصت کو چھوڑ کے عظیمت کے راہی بن گئے اور دنیا کو بتا گئے، دنیا کو دکھا گئے۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں۔ اپنے آپ سے بڑھ کر نبی کے ساتھ محبت کی، اس وجہ سے ان کا ایمان سیمپل بنایا گیا۔ تو ایمان کی تکمیل کی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر حضور سے محبت۔ تکمیل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں محدثین کرام فرماتے ہیں تکمیل ایمان کی نشانی حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت۔ اور پھر محبت کہاں سچی ہے کہاں سچی نہیں ہے، اس کی بھی تو کوئی نشانی ہوگی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی شریعت نے بتائی، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع،
اگر کسی کی زندگی میں نبی کی اطاعت ہے تو نبی کی محبت سمجھ لو سچی ہے، اور اگر نبی کی اطاعت سے دور بھاگتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مڑتا، تو سمجھ لو خواہشات ہیں، عمل بھی شریعہ، نبی کی محبت کی صداقت نہیں ہے۔ ایک عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا، تاثر رسول وانت تزعم حبہ، تاثر رسول وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدی ولو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق اور محب بھی کہتا ہے۔ تاثر رسول وانت تزعم حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، تیرا یہ طریقہ زندگی کی قسم ہے عقل و قیاس کے ہاں بڑا عجیب اور مختلف ہے۔ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تجھے نبی کے ساتھ سچی محبت ہوتی لَأَطَعْتَهُ، تو نبی کی اطاعت کرتا، نبی کی بات مانتا۔ بھلا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے، محب ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے۔ محب بول کے نہیں بتاتا میں محب ہوں، محب تڑپ کے نہیں بتاتا کہ میں عاشق ہوں، وہ نبی کی سنت پہ چل کے دکھاتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا محب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پروانہ بول کے نہیں کہتا میں پروانہ ہوں، وہ بول کے نہیں بتاتا میں پروانہ ہوں، وہ شمع پہ جل کے دکھاتا ہے میں پروانہ ہوں۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ مائے نہ پڑے جائیں، نعت کے نام پہ دوڑے نہ پڑے جائیں، نعت کے نام پہ ٹپے نہ پڑے جائیں، نعت کے نام پہ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، مسجد کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اللہ کے نبی کا نام بھی احترام سے لیا جائے، اور سبحان اللہ میں ساؤنڈ فٹ نہ کیا جائے، اللہ اللہ میں ساؤنڈ فٹ نہ کیا جائے، گردن جھکا کے آہستگی کے ساتھ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرتے ہوئے رب کا ذکر کیا جائے، رب کا ذکر کیا جائے۔ تاثر رسول وانت تزعم حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع ولو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو اگر تکمیل ایمان کی علامت چاہیے تو وہ سب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، اس محبت کی صداقت کی پہچان چاہیے تو نبی کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سے اپنے آپ کو روشناس کرانا ہے، نبی کریم کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اس لیے آخر میں آپ سے یہی گزارش کر کے اسٹیج چھوڑ رہا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔